السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک سوال کے تعلق سے ڈسکس کرنے والے ہیں، ایک سوال کا جواب دینے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈیلے سے استنجا کر لیتا ہے تو کیا اس کو ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ چونکہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈیلے وغیرہ سے استنجا کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ نماز ادا کر لے وضو کر کے، تو ایسی صورت میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اس نے صرف ڈیلوں سے استنجا کیا ہے، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال ضروری ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص ڈیلے وغیرہ کے ذریعے استنجا کرتا ہے اور پانی کو استعمال نہیں کرتا اور پھر وضو کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو بلا شبہ بلا کراہت اس کی نماز ہو جائے گی، اور جو بھی عبادت وہ کرے گا تو وہ درست ہوگی۔ ایسی صورت میں اس کو پانی ہی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی کر لیتا ہے، یعنی دونوں کو جمع کر لیتا ہے، تو یہ افضل ہے اور بہتر طریقہ ہے، اور یہ حکم دونوں صورتوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر بندے نے پیشاب کیا ہو یا پاخانہ کیا ہو تو دونوں صورتوں میں یہ حکم ہے کہ ڈیلے کو اور پانی کو جمع کرنا افضل ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں پانی لے کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اس کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے اندر پانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ واجب نہیں کہ میں ہر مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کروں۔ تو اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاخانہ یا پیشاب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈھیلوں وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہوگا، اس کو دوبارہ پانی کا استعمال کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ وداع چاہتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔